بچوں کی تربیت میں ابتدائی طور پہ ایک دینی اساتذہ کا کردار ہوتا ہے جو مسجد کے امام ہیں، جو دین پڑھانے والے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو اسکول کے ابتدائی استاد ہیں، جو بچے کو ابتدائی کلاسز پڑھاتے ہیں۔ ناظرہ بھی اب تو اسکولوں کے اندر شروع ہو گیا ہے، ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بندے کو دنیا کے اندر رہنے کا کچھ سلیقہ استاد سکھاتے ہیں۔ استاد کسی بھی فیلڈ کا ہو وہ استاد ہوتا ہے، لیکن جو تربیت کرنے والا ہے، جو کام والدین کا کرنے والا ہو وہ آج کل استاد کرتے ہیں۔ بچے کو بولنا کیسے ہے بولنا سکھاتے ہیں، گفتگو کرنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، ہر چیز کے، یعنی بچے کی تربیت آج اساتذہ کے ذمہ ہے۔ جو قوم کے معمار ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ والدین اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے استاد کا جو پہلے ذکر ہوتا تھا، جو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ دہائیاں پہلے استاد کا مقام تھا، کسی گاؤں کے اندر کسی علاقے میں سارے فیصلے کرنے والا جس کی بات سب سے معتبر سمجھی جاتی تھی وہ امام مسجد ہوتا تھا۔ میاں جی کہتے تھے فیصلہ کروانا ہے میاں جی فیصلہ کر دیں، میاں صاحب کو چلیے فیصلہ کروانا ہے۔ امام مسجد کو میاں جی کہا جاتا تھا، عزت دی جاتی تھی، گھر کا فرد سمجھا جاتا تھا، ہر معاملے میں ان کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ آج بچہ مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے تو ایک چھٹی کر لی ہے، قاری صاحب کو بتانا ہے، تو ابا جی کہتے ہیں یار چل ٹھیک ہے میں قاری نو فون کر دینا۔ اچھا چل کوئی نہیں گل خیر ہی ہے، قاری نو آکھی میں اتھے گیا سا، قاری نو آکھی میں ماسی دے گھر گیا سا۔ تو جو ماں باپ بچے کو گھر سے نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں جا کے قاری نو انج کہہ دیں، تو بچے پھر گلیوں میں گزرتے ہوئے کہتے ہیں اوے او قاری جاندے ہی پیا، او مولوی جاندے ہی پیا۔ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی جا رہی ہے کہ اس بندے کی عزت نہیں کرنی، تو جو بچہ پھر استاد کی عزت نہیں کرتا وہ ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرے گا۔ بعض اوقات لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بچہ میرا بڑا تیز ہے، لیکن جب وہ تیزی آ کے باپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کام تے خراب ہو گیا۔ یعنی دین کے استاد ہیں اور سکول کے بھی جو استاد ہیں جنہوں نے بچوں کو بولنا سکھایا ہے، جنہوں نے بچے کو لکھنا سکھایا ہے۔ ماں باپ تو بچے کو نام لکھنا نہیں سکھا سکے، وہ تو استاد نے سکھایا ہے۔ ماں باپ بچے کو بولنا نہیں سکھا سکے، پڑھنا نہیں سکھا سکے، لکھنا نہیں سکھا سکے، وہ استاد نے سکھایا ہے۔ اس استاد کی عزت کیا ہے؟ ہمارے جو اسکول کے اساتذہ ہیں وہ مردم شماری کے لیے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جانا ہے، جا کے مردم شماری کرنی ہے۔ وہ بیچارہ جو قوم کا استاد ہے وہ گلی میں تیز دھوپ ہے، وہ لوگوں کی خانہ شماری میں مصروف ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار میں کہوں کہ استاد جی تھے آ کے بیٹھ جاؤ، کرسی دے دوں، میں پانی پیش کر دوں، سادہ پانی پی لیں، آپ اتنی گرمی میں کھڑے ہیں۔ نہیں، یہ ہم استادوں کے ساتھ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو جو قوم استاد کی قدر نہیں کرتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کسی بھی فیلڈ کا استاد ہو۔ کامیاب انسان وہی ہے جس نے استاد کی خدمت کی ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی تابعداری یہ اپنی جگہ ہے، لیکن استاد، ماں باپ جسمانی اعتبار سے بندے پر حق رکھتے ہیں، استاد روحانی اعتبار پہ حق رکھتا ہے۔ استاد کا مقام ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ نے تو بچے کو پیدا کر دیا، لیکن اسے بولنا، اسے بیٹھنا اٹھنا، اسے بات کرنا، اسے دنیا کے اندر رہنا، یہ سب کچھ استاد سکھاتا ہے۔ استاد کا اتنا مقام ہے، بچہ جو مرضی ہو جائے۔ یہ دو ہی تو لوگ ہیں، ایک باپ ہے اور دوسرا استاد ہے، جو یہ کوشش رکھتا ہے، جو خواہش کرتا ہے کہ میرا شاگرد، میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو۔ ایسی محنت کے ساتھ استاد پڑھاتا ہے۔ آخر ہر چیز کا ایک علم ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو جو بچہ 10 سال 15 سال سکول کے اندر جا کے سکول میں پڑھ کے اساتذہ کے پاس پھر ان کا ادب کرنا نہ سیکھے، ان کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، جب وہ 10-15 سالوں میں یہ نہیں سیکھ سکا تو پھر اس نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ کچھ تہذیب بھی معنی رکھتی ہے، کچھ تمدن بھی معنی رکھتا ہے۔ تہذیب و تمدن کا بڑا رول ہوتا ہے بندے کے کردار میں۔ کسی نے کہا تھا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بڑے پڑھے لکھے افراد وہ ڈی سی لگ جاتے ہیں، کمشنر لگ جاتے ہیں، جب
کریک ڈاؤن کی بات آتی ہے، کسی علاقے میں تجاوزات ہٹانے کی بات آتی ہے، تو جو غریب ریڑھی والا وہاں پہ کھڑا ہو اس کی ریڑھیاں جا کے الٹا دیتے ہیں، اس کا بیچارے کا چھوٹا سا وہ کاروبار ہے اسے جا کے توڑ دیں گے، نقصان کریں گے۔ جب کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے پاس جا کے کہیں گے چوئی صاحب ہے نا کام ذرا انج کر لو۔ تو جو بندہ پڑھ لکھ کے 10-15 سال خرچ کر کے یہ نہیں سیکھ سکا میں نے اپنے سے زیادہ بڑی عمر والے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، پھر اس نے پڑھا کچھ نہیں ہے، اس نے پھر کلاسیں پاس کی ہیں اور ڈگری لے لی ہے، تو ڈگری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اگر عمل کو علم کہہ دیا جائے پھر پتہ چلے گا تمہارے پاس کتنا علم ہے، تمہاری گفتگو سے پتہ چلے کہ بندہ پڑھا لکھا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے، یہ لوگوں کو پکارتا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے، یہ بندے کے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ تو جب اس نے پڑھ لکھ کے باقی سب کچھ کر لیا لیکن وہ ادب کرنا نہیں سیکھا، یہ بیسک پوائنٹ ہے۔ دنیا کے اندر کامیاب انسان وہی ہے جو ادب کرنے والا ہے۔ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادب ماں باپ کا ہو، استاد کا ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی پوسٹ پہ پہنچ جائے، وہ کسی اعلیٰ عہدے پہ چلا جائے، وہ کسی سیٹ پہ بیٹھ جا کے، وہ کامیاب نہیں ہے جب وہ بے ادب ہے، اسے نہیں پتہ میں نے بات کیسے کرنی ہے۔ اگر علم والا ہے تو جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا باادب ہوتا ہے، جس ٹہنی کے اوپر جتنا پھل ہوتا ہے وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ بندے کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ کتنے علم والا ہے، کتنے حلم والا ہے، کتنا بردبار ہے، یہ بندے کا لہجہ بتا دیتا ہے۔ تو جھکی ہوئی ٹہنی بتاتی ہے کہ میرے اوپر پھل لگا ہوا ہے، جو تنی رہتی ہے اس کے اوپر پھر پھل نہیں لگتا۔ تو ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک تو بوڑھے باپ کی جوانی ہے اور دوسرا اس کے استاد کی محنت ہے۔ کوئی ایسا انسان دنیا کے اندر نہیں جو کہے کہ میں کامیاب ہوں لیکن میں بغیر کسی استاد کے کامیاب ہوں۔ جو استاد بندے کو بنا دیتے ہیں وہ دنیا نہیں سکھا سکتی۔ بندہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، استاد اپنی زندگی کا تجربہ لوگوں کو سکھا دیتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ سنیں روداد جب بھی ہم کسی کی کامیابی کی، استاد کے بارے میں اس نے کہا کہ سنیں روداد جب بھی ہم کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ ہر ایک روداد میں جو استاد ہیں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا، میرے استاد نے یہ بات کہی تھی، یہ سکھایا تھا۔ تو استاد کا یہ مقام شریعت نے رکھا ہے، دین نے رکھا ہے، معاشرے نے رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اساتذہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ انتہائی نازیبا سلوک ہے، اور اسی کی وجہ سے کل ہمارا معاشرہ برباد ہوگا۔ سیالکوٹ کے کالج کے اندر ایک پروفیسر صاحب تھے، غالباً وہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے طلباء کو پڑھاتے تھے کچھ سال پہلے۔ تو انہوں نے کالج کے اندر کسی لڑکے کو اس کی غلطی پر سزا دے دی، تھوڑی سی سرزنش کر دی۔ تو اب بچے کو سزا ملی تو استاد صاحب موٹر سائیکل پہ واپس جا رہے تھے، تو رستے کے اندر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ ماسٹر صاحب کو روک لیا۔ تو ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے، انہوں نے جتنا ظلم کر سکتے تھے اس استاد کے اوپر کیا، ماسٹر کو جتنا مار سکتے تھے مارا۔ اور لڑکا کہہ رہا تھا کہ تو مینوں ہاتھ لان دی جرت کیویں کیتی، تو ہونا کون ہے مینوں ہاتھ لانا۔ تو یہ جو استاد کے ساتھ رویہ ہے کل یہ اپنے باپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں۔ شیخو پورہ کے اندر یہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے کہ ایک اچھا بھلا سمجھدار بندہ لگتا ہے شکل سے، اس نوجوان نے اپنے باپ کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے، جوتے اپنے باپ کے منہ پہ مارتا رہا اور ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے پکڑا، اسے حوالات میں بند کیا، اس کے باپ سے پوچھا مسئلہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ صرف بات یہ ہے، یہ کہتا تھا کہ ساری جائیداد میرے نام لگوا دو۔ تو میں نے کہا میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد ہے ہی تمہاری، تمہیں ہی ملے گی، کسی اور کو تو نہیں ملے گی۔ لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے ابھی ساری جائیداد چاہیے۔ تو جس اولاد کے لیے بندہ اتنا کچھ کرتا ہے، اگر وہی اولاد کل باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے، تو جس کے لیے رو رو کے بندہ دعائیں کرتا تھا یا اللہ مجھے اولاد دے دے، پھر وہی بندہ دعائیں کرے کہ یا اللہ یہو جی اولاد نہ لو، بندہ بے اولاد ہی چنگا ہے، بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو یہ بلا وجہ بندہ اتنا جرت مند نہیں ہو جاتا۔
اصل کے اندر یہ ہوتا ہے جب بچپن میں اولاد کو بے باک کر دیا جائے، محلے والے کے ساتھ، کسی ہمسائے کے ساتھ بچہ بدتمیزی کے ساتھ بات کرے اور اس کا باپ اسے منع نہ کرے، سختی نہ کرے، تو پھر وہ بچہ دلیر ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے گریبانوں سے ہوتا ہوا ہاتھ اس کے باپ کے گریبان تک بھی پہنچے گا، وہ آکھے گا تو کوئی دنیا دی وکری مخلوق ہے، تینوں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بچپن میں اولاد کی تربیت کا ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بچے کو سختی کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب والدین بچوں کو لے کے جاتے تھے مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر، تو کہتے تھے کہ استاد جی اب بچہ تساں پڑھانا ہے، ہڈیاں ساڑیاں تے ماس تہاڈا، اسی مگر نہیں آن لگے، بس بچہ پڑھا دیو۔ جب بچے کو پتا ہوتا تھا نا کہ میرے پیچھے میرے لیے کسی نے نہیں آنا، اس وجہ سے کہ مجھے مار پڑے گی، گھر جا کے دسنا ابا آج مار پئی ہے، تو سیدھی سی بات باپ نے کہنی تو کوئی کرتوت کیتا ہوئے گا تو استاد نے ماریا نا، وہ پاگل تو نہیں تینوں ایویں مار دیتا سو۔ یہ 10-15 سال پہلے ایک والد کی اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو ہے، آج بڑی مار پڑی ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھوں پہ نشان ہے، میرے بازوں پہ نشان ہے، استادہ نے بڑا ماریا۔ تو باپ کہتا تھا کوئی گل نہیں پتر، جڑیاں حرکتاں تو کرنا ہے نا اگوں نہ کری تو نہ مار پوے گی۔ اور آج ہم اگر دیکھیں کوئی استاد کسی بچے کو تھپڑ مار دے تو گھر جا کے بتائے گا تو باپ کہتا ہے وہ مولوی دی ایسی دی تیسی انہیں تینوں ہاتھ کی میں لایا، انہیں مسجد جا کے رولا پا دینا مولوی تو نہ کو انہیں میرے بال نو ہاتھ لان والا۔ تو جب ایک بچے کے سامنے اس کے استاد کے ساتھ سکول کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، ایک پرائیویٹ سکول تھا، چھوٹے بچے کو استاد نے کسی بات پہ ایک تھپڑ مار دیا، بچے نے جا کے گھر شکایت لگائی تو وہ باپ ذرا پیسے والا تھا، پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ آپ کے سکول میں میرے بیٹے کو استاد نے تھپڑ مارا ہے، وہ ہوتا کون ہے؟ تو پھر استاد کو بلا کے اس بچے کے سامنے اچھی خاصی اس کی بے عزتی کی گئی، آپ نے ہاتھ کیوں لگایا بچے کو؟ تو جب بچوں کے سامنے استاد کے ساتھ یہ بات کی جائے، یہ گفتگو کی جائے اور کہا جائے کہ استاد کی کوئی عزت نہیں ہے، تینوں ہاتھ بھی لاوے تو اسی انوینج کر دیں گے، تو پھر وہ بچہ ادب نہیں سیکھے گا۔ وہ بچہ جب استاد کا ادب نہیں سیکھے گا تو پھر وہ ماں باپ کا ادب بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو بچوں کے اوپر نرمی، بچوں کے ساتھ اچھا رویہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، بچے کو پتا ہو کہ میں نے اگر کوئی غلط حرکت کی تو مجھے سزا بھی ملے گی۔ لاڑ پیار اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، تو بچے کے اوپر سختی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ کام استاد کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، پھر بھی سکولوں کے اندر جو صورتحال ہے اس کے باوجود وہ اپنا حصے کا جو کام ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔